جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج کل کی پریس کانفرنس کے بعد آج خان صاحب کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے ریئیکشن آیا۔ انہوں نے اسپیچ کی ایز یوزول، اور اس میں انہوں نے کچھ جواب دیے، کچھ سوال اٹھائے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ جی سازش ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، ایک سازش ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ خان صاحب کے ساتھ جو سازش کم ہوئی ہے، غداری زیادہ ہوئی ہے۔ اور یہی اگر غداری بقول خان صاحب کے آرمی کے ساتھ بھی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا انہوں نے، اور میں گورنمنٹ کیسے ہٹائے گی، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، قاتلانہ حملہ کیا گیا، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، 18 مارچ کو دوبارہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، سپریم کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ساری غائب کی گئی، سی سی ٹی وی بند کیے گئے، مرتضی بھٹو سٹائل کا قتل کرنے کی کوشش کی گئی لاہور میں، 117 قریب کیسز ان کے اوپر بن گئے ہیں۔ وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ملک میں جمہوریت کو ختم کرنا ملک کے خلاف سازش ہے، آئین کو ختم کرنا بھی ملک کے خلاف سازش ہے۔ 9 مئی کی سابق جو ہے، جو 9 مئی کو کی جو سازش ہے، وہ بھی اگر سازش ہے تو سابق وزیر اعظم کو غیر قانونی طور پہ پکڑنا بھی سازش ہے، اور آرمی کے ذریعے پکڑوانا بھی سازش ہے، کمانڈو کے ذریعے پکڑنا بھی سازش ہے، کسٹوڈیل ٹارچر بھی سازش ہے، لوگوں کو بے گناہ رات کو بہن بھائیوں کو، باپ بیٹوں کو پکڑنا بھی سازش ہے۔ تو یہ ساری جو سازشیں ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ انہوں نے بڑے واضح طور پہ خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ بڑی ہی لاجیکل بات ہے کہ دیکھیں جی، 2 فریق ہیں، ایک ہے آپ اور ایک ہے ہم۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں، ہم نے سازش کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سازش کی ہے، تو اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی۔ اور چونکہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے، اور ملک کے خلاف کانسپریسی ہوئی ہے، ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آئے اور آ کے باتیں کرے اور باتیں کر کے چلتا بنے۔ یہ کوئی بات کرنے والی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنا رول ادا نہیں کر رہا، بالکل رول ادا نہیں کر رہا۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک چیز سنوانے لگا ہوں، اس کو سنیں۔ یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ہی ہیں پاکستان کے، ان کی ذرا بات سنیے گا، یہ کیا فرما رہے ہیں۔ کہاں دیے اور وہ کہاں ہے؟ پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ۔ یہ اسلام آباد میں منظور دھرنے کے پشتین لیے وغیرہ کے جو بارے سب میں سے بتا پہلے رہے ان ہیں۔ کا دھرنا تھا، اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے؟ یہ جو ہے محسن داوڑ جو ہے، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کس بات طریقے کی سے ہے۔ پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے؟ 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین قونصلیٹ ہے، اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس قونصلیٹ میں گیا، اس سے ملاقات ہوئی، ساتھ ایک دوست بھی تھا؟ کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے؟ 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین قونصلیٹ ہے، اس نے طورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی، اس کے لیے کتنے پیسے دیے اور کہاں ہیں وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے؟ محمد اسماعیل بون زندان ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے، یہ بھی بتائیں۔ اور مئی 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیے، کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے؟ یہ سارے سوال ڈی جی آئی ایس پی آر، منظور پشتین اور محسن داوڑ وغیرہ سے کر رہے ہیں۔ حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے، یہ بتائیں ذرا۔ حاجی میر افغان صافی کابل میں، سلیم صافی نہیں، حاجی میر افغان صافی کابل میں اور نصیب زادران دبئی میں، ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟
31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए? ये तो फाइनेंसिस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका? बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्संस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है? इससे क्या ताल्लुक है? और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है? और बीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है उनके साथ इनका क्या? अच्छा जी, ये जो थे ये भी DGISPR थे। इसकी स्पीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने स्पेसिफिकली बंदों के नाम लिए हैं, इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह बताई हैं और बताया है कि मंजूर हुसैन और मोहसिन दाऊद जो है वो मुल्क दुश्मन हैं, वो बेसिकली गद्दार हैं, वो मुस्लिम मुल्क दुश्मन हैं और वो क्रिमिनल्स हैं जिनको रॉ ने पैसे दिए। स्पेसिफिकली डेटें बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, उनको कैसे कैसे पैसे आए हैं वो बता रहे हैं कि हमें सारा कुछ ये पता है। और उन लोगों को इन्होंने मुजरम करार दे दिया, ISPR ने, DGISPR साहब ने उनको मुजरम करार दे दिया उन बंदों को। और वही शख्स मोहसिन दाऊद जिसका नाम है, वही शख्स आज की हुकूमत में इस वक्त एज आई स्पीक नाउ ही इज फॉरेन कमेटी के, खारजा कमेटी के पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके ये चेयरमैन है। ये जो मुजरिम थे जिनको स्पेसिफिकली बताया गया कि फलां वक्त फलां बंदा मिला, फलां बंदा कनाडा से आया, फलां बंदा ने ऐसे किए, वो सारे इस वक्त साफ हो चुके हैं, दे आर क्लीन नाउ। अब वो उनमें से एक बंदा मोहसिन दाऊद जो है वो पाकिस्तान की खारजा कमेटी जिसने फॉरेन अफेयर्स की चीजें बनानी है उसका एक वो मेंबर है, चेयरमैन है, सॉरी। अब खान साहब के बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं की गई, कोई नहीं बताया गया कि किस वक्त कहां से बंदे चले, कहां से पैसे आए, कहां से क्या हुआ, कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया जी कि 3 महीने से हो रहा है, तो ये जो है ना ये PTI करवा रही है, एक सियासी जमात करवा रही है और बंदे सारे PTI के पकड़ रही है, एक सियासी जमात करवा रही है। अब जो है खान साहब ने आगे ये भी उसमें बताया, वो तो हो गए साफ। अब गद्दार कौन हो गए? जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए, जिन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई, जिन्होंने आइन की बात की, जिन्होंने कानून की बात की, जिसे 10 लाख का कार्ड दिया, जिसने पाकिस्तान में डैम बनाने शुरू किए, जिसने पाकिस्तान के वफाक को स्ट्रॉन्ग करने की बात की, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया, जिसने इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन कहा, वो हो गया गद्दार। खान साहब ने और भी एक बात की, उसमें उन्होंने कहा जी हुसैन हक्कानी और आसिफ सरदारी जो थे ये मिलके फौज के खिलाफ अमेरिका को भड़काते रहे कि जी हमें इनसे बचाएं, ये पाकिस्तान की फौज जो है बड़ी गद्दार है। वो भी हो गए साफ, वो भी हो गए क्लियर, दे आर फाइन नाउ, वो अब फारग हैं, वो अब नेक हो चुके हैं। और गद्दार कौन हो गया? गद्दार हो गए जी PTI और इमरान खान, गद्दार हो गए हैं PTI और इमरान खान। तो इसका हल क्या है? अब इसको निकालना कैसे है? इसकी ये जो आपने गद्दार बना दिए हैं, जिन लोगों ने मुल्क की खिदमत की, जिस बंदे ने पाकिस्तान को लाके वर्ल्ड कप दिया, जिसकी वजह से हमारी गैर मुल्कियों की ओवरसीज की इज्जत थी, जिस बंदे की वजह से, जिसकी शराफत, जिसकी अजमत, जिसकी डेमोक्रेसी, इज अ ट्रू डेमोक्रेट, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, उसको आपने बना दिया गद्दार, उसकी पार्टी को करार दे दिया गद्दार। और आपको तमाम चीजें पता लगी। अब या तो वो झूठा था DGISPR, या आप झूठे हैं DGISPR, या आप दोनों झूठे हैं। ये 3 चीजें हो सकती हैं, या वो पहले वाला झूठा था जो 2 बोल रहे थे DGISPR, और आज वाला झूठा हो सकता है, वो सच्चा हो सकता है। या ये हो सकता है कि आप 2-3 जितने भी DGISPR का डिपार्टमेंट बातें करता है वो सिर्फ झूठ और फ्रॉड करता है। उसके लिए खान साहब ने जो सोल्यूशन दिया, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। वो सोल्यूशन सर सिंपल एज दैट ये है कि आप लोग बैठ के जो है वो उसकी हियरिंग करवाई जाए ओपन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सुने, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए, पाकिस्तान का हर बच्चा सुने, दूध का दूध, दूध का और पानी का पानी हो। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है नहीं। अब आपने इतना ज्यादा गंद डाल दिया। या फिर एक और बात हो सकती है, आप एक और काम करें, एक बंदा रह गया हमारा चीफ ISI का, जो पहले भी आके स्पीच सुना के गया था कि 15 साल के लिए हम न्यूट्रल हो गए हैं।
ان کی سپیچ کا میں وہ ڈھونڈوں گا کہیں سے مجھے مل جائے. میرے 2 دن سے گھوم رہے, انہوں نے کہا جی ہم 15 سال کے لیے نیوٹرل ہو گئے ہیں, پالیسی میں کوئی چینج نہیں آئے گی 15 سال کے لیے, اگلے 15 سال کی پالیسی میں کوئی چینج نہیں آئے گی, ਭਾਵੇਂ پاکستان دے 6 ٹوٹے ہو جان, تبدیلی کوئی نہیں آنی ان کی, انہوں نے نیوٹرل ہی رہنا ہے. اب وہ بالکل نیوٹرل ہو کے ایک سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ انہوں نے خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کا جواب دیا, یہ جو بات ہے یہ فائنل ہے کہ پاکستان میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی, پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہوئی, تو یہ مسئلہ اب کس طرح حل ہوگا, یہ سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے, یہ غیر قانونی ڈرامے بازیاں بند کی جائیں. عزت, اگر آپ کو فوج کو عزت بنانی ہے تو الیکشن کروائے جائیں, تمام کیسز معاف کروائے. اگر آپ نے اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے جو آپ نے شروع کر دیا, جو کہ آپ نے کرنا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے کرنا ہے, یو گائز آر ریڈی ٹو کلر یور ہینڈ ود the blood of عمران خان. This is your target. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا, اور جس کے یہ ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں جنرل صاحب, ان کا یہ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ تیار بیٹھے ہیں اپنے سر کے اوپر یہ سارے قتل اور خون اور سب کچھ لینے کے لیے. اس کا ایک ہی حل ہے, سپریم کورٹ سنیں, آپ بھی اپنے پروف لے کے آئیں, پی ٹی آئی اپنے پروف لے کے آئے, اور قوم کو فیصلہ کرنے دیں کہ اس کا ذمہ دار کون تھا. اس کے ساتھ جا چاہوں گا, کل لندن میں عید ہے, تو بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ عید منائی جا رہی ہے ان تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت ساری عید مبارک, اور جہاں اسے اگلے روز منائی جائے گی ان کو اگلے روز عید مبارک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.